السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی ہماری نشست زکوٰۃ کو سیکھنے کے حوالے سے ہے، اور آج کی نشست میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ مختصر وقت میں زکوٰۃ کے زیادہ مسائل کو سیکھ سکیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کے جس موضوع کا تذکرہ ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوگا، اور مختصر وقت میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے فضائل، ادا نہ کرنے پر وعیدیں، اور خاص طور پر زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے زکوٰۃ کے فضائل سے شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے فضائل میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے جو مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور وہ روزانہ اترتے ہیں صبح کے وقت، اور ان میں سے ایک یہ اعلان کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور جو خرچ نہ کرے روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر فرمایا زکوٰۃ اسلام کا مضبوط پل ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بتائیے، جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس مال کا شر اس سے جاتا رہتا ہے۔ من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شر۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، یعنی جب زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے آفات سے، بلیات سے، مصائب اور پریشانیوں سے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ایک تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو ان کاموں کو کر لے تو ایمان کا مزہ چکھے گا، اور ایمان کا مزہ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی، اور جو عمل کا حسی فائدہ ہے جس میں انسان اپنے نفس میں اس کا اثر محسوس کرتا ہے، وہ اثر وہ محسوس کرے گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا کہ زکوٰۃ کو ہر سال خوش دلی سے ادا کرے، بوجھ سمجھ کر ادا نہ کرے بلکہ خوشی خوشی ادا کرے۔ اور اس میں جانوروں کی زکوٰۃ میں سے بوڑھا جانور یا کوئی مریض یا کوئی ایسا جانور جس کو خارش کی بیماری لگ گئی ہو وہ نہ دے، بلکہ متوسط جانور دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لینے والوں کو یہ حکم فرمایا کہ متوسط جانور لیا جائے، نہ بہت زیادہ اعلیٰ لیا جائے کہ جس سے لیا جا رہا ہے اس کو نقصان ہو، نہ بالکل ہی گھٹیا لیا جائے، ایسی چیز لی جائے جو کہیں پر بھی کسی کام کی نہ ہو۔ تو اللہ کے نام پہ ایسی چیز دینا کتنے افسوس کی بات ہے۔ آئیے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وعیدیں ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص سونے کا مالک ہو یا چاندی کا، اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے یعنی بڑے ٹکڑے بنائے جائیں گے، اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اتنے گرم ہو جائیں گے کہ وہ گویا کہ آگ کے ہیں۔ پھر ان سے ان شخص کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا، اور بار بار گرم کر کے اس طرح داغا جائے گا قیامت کے دن، پورے دن جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس کی ہے۔ اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا وہاں جنت یا جہنم میں جائے گا۔
تو اگر کوئی اور دیگر گناہ نہ بھی ہوں، صرف اگر زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کا گناہ ہو، تب بھی یہ عذاب ہے کہ جتنی دیر قیامت کا دن جاری و ساری رہے گا اس شخص کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سے فرمائے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر ارشاد ہے، فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہے، اور اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ وہ نہایت زہریلا ہے اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے، یعنی لپٹ جائے، اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت فرمائی جس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں نماز کے قائم کرنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جو نہ کرے ومن لم یزکی، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، معذرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فلا صلاۃ لہ، تو گویا اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ یعنی دونوں احکامات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اتنے ہی اہم ہیں جتنا کہ دوسرا اہم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں پر ان کے مالوں میں اتنی مقدار زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے جو ان کے فقراء کو کافی ہے، اور انہیں مشقت میں انہیں نہیں ڈالتی، فقراء کو جب وہ بھوکے یا ننگے ہوں، مگر صرف یہ بات ان کے غنی اپنے فریضے کو روکتے ہیں، یعنی پورا ادا نہیں کرتے۔ اور سے سن لو، اللہ تعالیٰ شانہ دولت مندوں سے سخت محاسبہ فرمائیں گے کہ فرض کی کوتاہی پر سخت عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے امیروں کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، اور مسلمانوں کے غریبوں کا اس میں فائدہ ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قحط سالی کو مبتلا کر دیتے ہیں، چیزوں میں برکت نہیں رہتی اور چیزوں کی بہتات کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ معاشرہ، وہ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو روتے ہیں۔ حفاظت فرمائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، فرمایا جو مال کسی جنگل میں یا دریا میں کہیں بھی ضائع ہوتا ہے تو وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے رکنے سے ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا مال اگر ضائع ہوا، چوری ہوا، کچھ ہوا، تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، فرمایا کہ مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے جس مال کے ساتھ وہ اس مال کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا۔ لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مال زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش تو کی لیکن 100% ادا نہیں ہوئی، 90% ادا ہو گئی، 10% رہ گئی۔ جب حساب کتاب کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، مسائل کو سیکھا ہوا نہیں ہوگا، تو عین ممکن ہے کہ بہت کوشش کی لیکن پھر بھی کچھ رہ گیا، اور جب وہ رہ گیا تو جو باقی ماندہ ہے اس کو نقصان پہنچائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی طیب مال حلال کمائے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا پھر اس مال کو خبیث بنا دیتا ہے، اور جو حرام کمائے زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کو پاک نہیں بنا سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حرام کمایا اور کچھ صدقے میں دے دیا، غریبوں کو دے دیا تو وہ پاک ہو گیا، وہ تو سارا ہی غلط ہے، وہ تو سارا ہی حرام ہے۔ لیکن جو حلال مال ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اور ایک روایت لکھی ہے کہ منافقین میں سے کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم فرمایا تو جو برے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ بدترین پھل، برے چیزیں جو ان کے پاس ہوتی تھیں وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ چیز دیتے ہو جو بری ہے، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی ایسی چیز دے، کس قدر بری بات ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ وہی آیت ہے جس کا اس سے پہلے بھی چکا ہے۔